अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तो अब आइए हम चलते हैं हमारे दूसरे सेशन की तरफ। पहला सेशन था किड शो, जिसके अंदर दिल्ली से माशाल्लाह एक नन्ही मुन्नी बच्ची ने, उसी तरह हैदराबाद से 3 नन्हे मुन्ने बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से उन्होंने कुरान मजीद से मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह से मोहब्बत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया। कुरान मजीद की तिलावत करना, उससे मोहब्बत लगाना, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हम सबको बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन ये हमारा जो है कुर्बानी के अहकाम और मसाइल। जैसा कि आपको हर जगह बकरे बकरे नजर आ रहे होंगे, तो इसी तरह से स्क्रीन पर भी आपको बकरा नजर आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक किताब है जो आप abmqurannotes.com से आप उर्दू में, इंग्लिश में और इंशाल्लाह बहुत जल्द रोमन इंग्लिश में भी, ताकि ज़बान की कोई रुकावट बाकी ना रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग ज़बानों में मेहनत की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ से abmqurannotes.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, कुर्बानी के अहकाम और मसाइल, ये किताब है जिसको मुझे लिखने की अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा और तशरीह करता जाऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उद्हिया का माना क्या है, क्योंकि हम जो बकरा दबा करते हैं, तो बकरा जिस वजह से दबा किया था, जिस मुनासबत से भी दबा किया जाता है, तो शरीयत में उसके अलग अलग नाम हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पर उद्हिया जनरली ईद उल अजहा के मौके पर जो कुर्बानी दी जाती है उसको उद्हिया कहा जाता है। तो इसी से निकला ईद उल अजहा, ईद उल अजहा। और उद्हिया की जमा होती है अज़ाही, यानी कुर्बानी। और आमतौर पर ईद उल दुहा, ईद उल दुहा जो मशहूर है, ये सही नाम नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बच्चा जब पैदा होता है तो 7वें दिन क्या करते हैं, अकीका करते हैं। तो इस वक्त पर जो जानवर काटा जाता है, ज़बाह किया जाता है, शरई एतबार से उसको अकीका कहा जाता है। और इसी तरीके से जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो उस वक्त पर वलीमा क्या आता है, उस वक्त पर जो जानवर ज़बाह किया जाता है उसको वलीमा कहते हैं। और हदी का जानवर, यानी हज तमत्तु और हज क़िरान, यानी हज के मुनासबत से जो हाजी हजरात आप देखते हैं कि मिना में या इसी तरीके से मक्का में जो कुर्बानी दी जाती है मिना में, तो उसको हदी का जानवर कहा जाता है। और हाजी से कुछ गलती हो जाती है तो कफारे के तौर पर जो जानवर ज़बाह किया था उसको दम कहते हैं। और जो हम आम पूरे साल भर में जो हम गोश्त खाते हैं ज़बाह करके हलाल तरीके से, उसको ज़बीहा कहते हैं। तो ये चंद अहम मालूमात थे जो हमको कुर्बानी के ताल्लुक से मालूम होनी चाहिए। कुर्बानी का हुक्म क्या है, ये भी एक अहम मसला है कि एक तरफ उलमाए कराम की एक राय ये है कि कुर्बानी ये वाजिब है, ठीक है, वाजिब है। खास तौर से जिनके पास इस्तेताअत हो, जिनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने ज़रूरियात पूरे करते हुए, खर्चे में ना पड़ते हुए, और उनके सारे खर्चे पूरे हो जाते, फिर भी माल है उनके पास, उसके बावजूद भी अगर वो कुर्बानी नहीं देते हैं, तो एक कौल के मुताबिक ये है कि वो आदमी गुनहगार होगा, जिसके पास इस्तेताअत है फिर भी वो कुर्बानी नहीं दे रहा है। और एक राय ये है कि ये सुन्नत मौक़्क़दा, यानी बहुत बहुत ज़्यादा ताकीद आई है, बहुत ज़्यादा इसकी मिन आकद सुनन, बहुत ज़्यादा ताकीद आई है, बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं इसको हम वाजिब या फ़र्ज़ नहीं कहेंगे। तो बहरहाल दोनों के भी दलाइल देखे जाते हैं। जब इख्तलाफ होता है तो ऐसे वक्त पर इल्मी तौर पर हर एक को यह हासिल है कि वो एक दलील की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर नहीं, दलील की बुनियाद पर एक राय कायम कर सकता है। वो राय कायम करेगा और वो अमल करेगा, तो फिर दूसरे आदमी को उस पर ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से जब हम सबब जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, तो जब सबब जानते हैं तो इज़ा उरिफ़ सबब बतल अल अजब, कि जब सबब मालूम हो जाता है तो ताज्जुब ख़त्म हो जाता है। तो अल्फाज समझने में, या इसी तरीके से अहादीस, क्या ये हदीस मरफू है या मौकूफ़ है,
کیا واقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے سمجھنے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، کیا واقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ ملتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے یہ الفاظ ملتے ہیں؟ تو اسی اجتہاد میں دلائل جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دونوں حضرات، دونوں شیخین رضی اللہ عنہما قربانی نہیں دیا کرتے تھے۔ جب میں نے سبب پوچھا کہ آپ قربانی کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم قربانی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ کہیں اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ جائے، کہیں امت اس کو ضروری نہ سمجھ لے، اسی لیے ہم جان بوجھ کر قربانی ترک کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سے غلط فہمی کو دور کرے۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیاد پر یہ قول فیصل سمجھا گیا، یعنی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ سنت مؤکدہ ہے تو ان کے پاس دلیل کے طور پر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے کہ فقد صح عن ابی بکر وعمر وغیرہما انہم کانوا لا یضحون، کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح ان کے علاوہ بھی دوسروں سے کہ وہ قربانی نہیں دیا کرتے تھے، کراہیت ان یظن الناس وجوبہما، کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لے۔ اب اس کی سند کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مایاناس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے معرفت السنن والآثار۔ تو اس میں اثر کہتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کے جو قول آراء ان سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹ ہوتی ہے باتیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو یہ ایک جنرل انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو حدیث نمبر 18893 میں بھی ہے کہ ابی سریحہ کہتے ہیں کہ ادرکت ابا بکر و عمر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے پایا کہ وہ دو میرے پڑوسی تھے اور وہ دونوں قربانی نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے دلیلوں سے پتہ چلتا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 335 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں جاننے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کی فضیلت، قربانی کی فضیلت کے بارے میں کافی مشہور حدیثیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، یا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لہذا تم قربانی کرو، جب بھی تم قربانی کرو گے تو اس کا ایک ایک ریشہ یا جتنے اون ہوتے ایک ایک کے بدلے میں تم کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ ضعیف روایت ہے، آتھینٹک نہیں۔ اسی طریقے سے تم جو ہے اچھے سے اچھے قربانیاں دیا کرو، جتنا اچھا جانور ہوگا، کیونکہ یہ متاعکم، یہ تمہارے سواریاں ہوں گے، جب پل پر گزرنا ہوگا تو اس وقت پر یہ سواریاں ہوں گے۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے لیکن عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ذکر کر دوں۔ تو فضیلتوں کے بارے میں جنرلی جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ آتھینٹک نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے کافی ہے کہ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، تو اس سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جنرل سورہ حج کے اندر یہ بتایا گیا قربانی دینے کے لیے، سورہ حج سورہ نمبر 22 کے آیت نمبر 28 میں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تعریفی انداز میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں قربانی کے مسائل، قربانی کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج سورہ نمبر 22 کے آیت نمبر 37 لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو ان سب سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ان سب سے قربانی کی فضیلتیں ثابت ہو جاتی ہے، اتنا کافی ہے، ضعیف احادیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، قربانی کے جانور کی عمر کیسے پہچانے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تاکید کی ہے کہ کون سا جانور ذبح کرنا اور کون سا جانور ذبح نہیں کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5082 آسان حوالہ 5082 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا کہ پرٹیکولر سال کا اور ایج کا
ہی جانور قبول ہوگا۔ اس کا مطلب نکلا کہ ہم بہیمۃ الانعام جب ہم کہتے ہیں کہ چوپائے پرٹیکولر جانور میں بھی عمر بھی کیا ہے، پرٹیکولر عمر ہے، وہ کیا ہے، لا تذبحوا، یاد کر لیجئے حدیث، کیونکہ ہم کو بار بار ہر سال یہ کام آ جائے گی، تو آپ یہ حدیث یاد کر لیں گے تو کافی فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے، لا تذبحوا، کہ تم قربانی مت دو الا مسنۃ، مگر یہ کہ مسنہ والی عمر والا ہو، مسنہ والی عمر والا ہو، الا ان یعصر علیکم، لیکن اگر آپ کو مسنہ کی ایج والا نہ ملے تو فتذبحوا جذعۃ من الضأن، یعنی بھیڑ جس کو آپ کہتے ہیں مینڈا مینڈی، یعنی جس کے پورے جسم پر اون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مینڈا اور مینڈی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں شیپ، جس کو ہم بھیڑ نر اور مادہ، یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں مینڈا اور مینڈی، کیونکہ یہ بکرا اور بکری الگ ہوتے ہیں۔ بکرا اور بکری جس کے جسم پر جو ہے بال ہوتے ہیں، ریشے جیسے انسانوں کے ریشے جیسے بال ہوتے ہیں، اسی طرح سے ریشے والے بال ہوتے ہیں برش کی طرح۔ تو لیکن جو مینڈا اور مینڈی ہوتے ہیں ان کے اوپر اون کی طرح، جس سے اون نکالا جاتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق کر سکتے ہیں آپ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ بکرا بکری ہو، چاہے وہ گائے میں نر اور مادہ ہو، چاہے اونٹ میں نر اور مادہ ہو، اس کے اندر آپ خیال رکھیں کہ مسنہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایکسپشنل کیس اس میں ہے مینڈا اور مینڈی میں، کہ اگر اس کی مسنہ سے کم ایج ہے اور جزعہ ہے، جزعہ تو اس کی تشریح کیا ہے، مسنہ اور جزعہ کیا ہے، تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب ہم کو سمجھنا ہے کہ مسنہ کیا ہے پھر جزعہ کیا ہے۔ تو شیخ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں بہترین تشریح کی ہے۔ مسنہ اسنہ یسنو، یا سن یعنی کہ دانت، کیونکہ دانت ایک ذریعہ ہے، نیچے کے جو دانت ہوتے ہیں نا، یہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جانور کی ایج کیا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جانوروں کی ایج معلوم کرنے کا، کیونکہ آپ بچے سے پوچھتے ہیں تمہاری ایج کیا ہے، تو بچہ بولتا ہے، یا ماں بول دیتی ہے اور باپ بول دیتا ہے، یا کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بکرے اور مینڈا مینڈی سے جا کے پوچھیں گے کہ تمہاری ایج کیا ہے، تو وہ لوگ میں بولیں گے، تو مطلب جب جانیں گے کیسا کہ ایج کیسی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو لفظ بتایا ہے اس لفظ پہ غور کیجئے۔ کہہ رہے ہیں کہ مسنہ سے مراد ہے ثنیہ، یعنی جو سامنے کے جو دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے، یعنی کہ پہلے جیسا آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، رائٹ، پھر اس کے بعد ہڈی کے دانت آتے ہیں۔ تو جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملکی تیت، اور وہ جانے کے بعد پرماننٹ تیت آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہڈی کے دانت، مضبوط دانت ہوتے ہیں۔ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے کمزور، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سوئی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی یہ بکرے کی عمر کم ہے ابھی، کیونکہ ابھی دودھ کے دانت ہے۔ جب اسی لیے آپ جا کر کے کوئی بھی دعویٰ بیچنے والا دعویٰ کرتا ہے 1 سال کا حساب لے لو، یہ 2 سال کا ہے، تو آپ سیدھا جا کر اس کا منہ کھول کر دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے پورے اگر دودھ کے دانت ہے، سمجھ جائیے کہ اب یہ مسنہ نہیں ہے۔ مسنہ 2 دانت کم سے کم، تو آپ یہ جو 2 دانت سامنے کے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ دودھ کے دانت گرنے کے بعد نیچے کے 2 بڑے دانت آتے ہیں ہڈی کے نا، تو یہ ایج کو کہا جاتا ہے مسنہ، یعنی کہ عمر والا ہو چکا ہے، دانت نکالا، 2 دانتا اس کو کہتے ہیں، 2 دانتا ثنیہ، 2 دانت نکلے ہوئے۔ تو مسنہ کی تشریح محدثین نے کیا کی، ثنیہ کے کم سے کم 2 دانت آ جائے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 2 دانت آتے کب ہیں۔ تو جانور کی عمر پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، تو اس کا مطلب اصل میں عمر کرائٹیریا نہیں ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ ہے دانتوں کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی کہہ دے 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، لیکن اگر اس کے کسی ایریے میں اگر ابھی اس کے دانت جھڑے ہی نہیں، دودھ کے دانت، تو ہم کہیں گے کہ بھئی وہاں پر وہ اپلے نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اصل کرائٹیریا یا اصل فیصلہ کرنے کی، آپ فیصلہ جو لیں گے وہ عمر کی بنیاد پر نہیں، یا کسی کے دعوے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دانتوں کی بنیاد پر۔ لیکن علماء اکرام نے جنرل بتایا کہ الگ الگ پوری دنیا کے اکثر مقامات پر یہ 2 ہڈی کے دانت آتے کب ہیں، یعنی کہ دودھ کے دانت جا کر یہ ہڈی کے دانت آتے کب ہے۔ تو اس کے لیے بتایا علماء اکرام نے یہ بتایا کہ بکرا اور بکری اور مینڈا اور مینڈی جب 1 سال کے ہوتے ہیں، کب ہوتا ہے معاملہ، دودھ کے دانت جا کر ہڈی والے دانت آتے ہیں
1 साल मुकम्मल हो जाता है तो तब ये मामला पेश आता है, यानी कि 1 साल मुकम्मल होकर दूसरे साल में वो जा रहा हो। तो बकरा बकरी और मेंढा मेंढी के बारे में 1 साल की उम्र जो पता लगाई गई, जो मशहूर है किताबों में 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, तो मैं उसका बेस बता रहा हूँ। वो 1 साल का वर्ड कहाँ से निकाला उलमाए किराम ने? मुसिन्ना और सनिया के वर्ड से निकाला। और दूसरा ये है कि गाय नर और मादा जब 2 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो तब दूध के दांत झड़कर उनके हड्डी के दांत आ जाते हैं। और तीसरी जो हमारे पास किस्म है वो है ऊंट और ऊंटनी, कि जब ये 5 साल मुकम्मल करते हैं तो तब इनके दूध के दांत जाकर हड्डी के दांत आते हैं। इसका मतलब निकला कि जब आप ऊंट और ऊंटनी ज़बाह करने का इरादा करते हैं कुर्बानी के दिनों में, अय्याम में, आम दिनों की मैं बात कर नहीं करता हूँ, ज़बीहा के मसाइल में उज़हिया की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह हदी के जो जानवर होते हैं उसके मसाइल और उनके जिम्मेदारियां वो अलग मसाइल है, मैं भी फिल वक्त उज़हिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में सिंपल ये मालूमात रख लीजिए आप कि ऊंट और ऊंटनी के लिए 5 साल, गाय नर और मादा के लिए 2 साल, बकरा बकरी और मेंढा और मेंढी के लिए 1 साल का होना चाहिए। और अगर कहीं पर आपको इख्तलाफ हो जाए कि नहीं पर यहाँ पर तो अभी 1 साल का भी हो गया लेकिन अभी दूध के दांत बाकी है, तो फिर आप रुक जाइए, क्योंकि असल क्राइटेरिया उम्र नहीं, असल क्राइटेरिया 2 हड्डी के दांत आना, दूध के दांत झड़ने के बाद 2 हड्डी के दांत आना है, इसका आप ख्याल रखिए। और जानवर की जब हमने उम्र की बात कर दी तो यहाँ पर एक भी मसला है, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर आपने एक आसानी दे दी। वो ये है कि बाद औकात अगर 1 साल का मिलना मुश्किल हो जाए, होता है कभी बाढ़ आ जाती है, नतीजे में जो है इतना जानवर मर जाते हैं, तो उतनी उम्र का लास्ट ईयर इतनी बाढ़ आई थी कि भाई जानवर मर गए, तो इसी वजह से अब जो है 1 साल तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन हमारे पास 6 महीने का है, 7 महीने का, 8 महीने का है, तो अब क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने शरीयत बहुत आसान है, कहा कि मेंढा और मेंढी, बकरा बकरी नहीं, गाय और नर और मादा नहीं, ऊंट नर और मादा नहीं, बल्कि मेंढा और मेंढी के लिए एक्सेप्शनल ये है कि अगर वो 1 साल को रिश ना भी किए हो, उससे पहले भी जज़ा अगर हो, जज़ा का मतलब होता है कि एक जवान जो दिख कर आ जाए, कोई भी चीज जवान जो दिखकर हट्टा कट्टा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एक हट्टा कट्टा, क्योंकि मेंढा और मेंढी के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला दी है उसके जिस्म में कि वो 7-8 का भी होता है तो 1 साल का लगता है, तो ये भी कुर्बानी के लिए चलेगा। तो इसका मतलब कि एक्सेप्शनल केस, यानी बकरा और बकरी के लिए नहीं, ऊंट और ऊंटनी के लिए नहीं, गाय और के नर और मादा के लिए नहीं, बल्कि मेंढा और मेंढी के लिए ये एक्सेप्शनल केस है कि 1 साल से अगर कम हो तो भी चल जाएगा इंशाअल्लाह। इसको कहते हैं जज़ा, यानी मुसिन्ना से कम एज वाले को जज़ा कहते हैं। कौन से जानवर की कुर्बानी जायज है? जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं कि 4 पाए हिरन के 4 पाए देख लिए कोई आदमी तो ज़बाह करे, तो ऐसी बात नहीं। 4 पाए या चौपाए जिसको कहते हैं बहीमतुल अनाम, यानी बीस्ट ऑफ कैटल, यानी बहीमतुल अनाम, यानी जिसको आप कहते हैं बहुत ही मासूम पालतू जानवर, मुबहम, यानी जिनको अपनी बात कहना भी नहीं आता, मतलब जैसा आप शेर है, अगर आप उसको सताएंगे तो हमला कर देता है, लेकिन ये ऐसे पालतू जानवर है। बहीमतुल अनाम इबहाम से निकला, इबहाम यानी कि एक आदमी के बारे में भी समझ में आता तो खामोश हो जाता है या मुबहम बात करता है, तो आप कहते हैं विभाम, भाई समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे पालतू जानवर जो अपनी बात भी समझा नहीं सकते, लेकिन वही शेर है अगर गुस्से में आ जाए तो आपको समझा देता है कि मैं कौन हूं। तो ये एक लफ्जी गुफ्तगू है। तो बहीमतुल अनाम यानी जानवरों में के वो जो बहीमा कैटेगरी, फिर बहीमा में भी खास तौर से फिर वादे कर दिया गया सूरह हज नंबर 22 का आयत नंबर 28 में, बहीमतुल अनाम यानी चौपाए, यानी मखसूस किस्म के जानवरों की पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप हिरन की कुर्बानी दे दे या फिर रैबिट की कुर्बानी दे दे या फिर मुर्गी की कुर्बानी दे दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो वो क्या है, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 का आयत नंबर 143 और 144 एक मर्तबा जरूर पढ़ लीजिए। उसके अंदर समानियता अज़वाज यानी 8 जानवरों के वहां पर नाम लिए गए कि मेंढा जिसके ऊपर ऊन होता है वो जानवर जिसको आप शीप कहते हैं, नर और मादा, बकरा बकरी, गाय नर और मादा, ऊंट नर और मादा। तो ये 8 में से ही आपको किसी एक की कुर्बानी देनी है इंशाअल्लाह।
किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, जैसे मुर्गी है, हिरन है, खरगोश है, ये सब में नहीं होती। इसी तरह किन दिनों में यह कुर्बानी होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो जब नमाज हो जाती है, नमाज से पहले अगर कुर्बानी दे तो कबूल नहीं होती। नमाज हो जाने के बाद, ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद से लेकर वो तारीख होती है 10 जिलहिज्जा, 11, 12 और 13, यानी कि सूरज गुरूब होने तक आपको इजाजत है। इसकी दलील कहाँ है, क्योंकि इसमें भी अख्तलाफ है। बास कहते हैं सिर्फ 12 तक, बास कहते हैं 13 तक। लेकिन जब आपको सबब मालूम हो जाता है तो इज़ा उरिफ़ सबब बतल अल अजब, कि जिन्होंने कहा कि 12, तो उनके पास जो फहम है, अहादीस है, आप उसको भी चेक करना है। जो कह रहे हैं कि 13, तो उनके पास कोई हदीस अगर है तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कोई हदीस 13 की भी है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि 13 की भी हदीस हमें मिल रही है। वो हदीस कौन सी है? हाँ, जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, अन जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़िब्हुन, सारे अय्याम तशरीक़ ज़िबह के। अय्याम तशरीक़ किसको कहते हैं? आप किसी भी हाजी से पूछेंगे जिन्होंने भी हज किया है, अय्याम तशरीक़ किसको कहते हैं? तो 11, 12 और 13 को। तो ये सारी लुगत की किताबों में भी यही बताया गया है। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है या नहीं है? तो कहते हैं अस्सिलसिला सहीहा, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक की है, हदीस नंबर 2474, 2476 में, और सहीहुल जामे हदीस नंबर 4537 में अगर आप पढ़ेंगे कुल्लु अय्याम तशरीक़ी ज़िब्हुन, इसको याद कर लीजिए, मुख्तसर है, कुल्लु अय्याम तशरीक़ी, अय्याम तशरीक़ पूरे के पूरे ज़बह के दिन है। तो एक वाज़ेह हदीस है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होनी चाहिए इंशाअल्लाह। जानवर की सिफत क्या है, यानी वो जानवर की सिफत भी देखना है, उसकी उम्र भी देखना है, कौन से दिनों में काटा जा रहा है वो भी देखना है, कौन से जानवर की किस्में है। कोई ऐसा तो नहीं कि आप दूसरी किस्म ला रहे हैं तो फिर वो नहीं चलेगा। तो जानवर की सिफत क्या होनी चाहिए? जानवर की सिफत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बकरे होते थे, जो मेंढा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुर्बानी के लिए जानवर होते थे, बड़े भारी भरकम और बड़े खूबरू होते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर के पास जो कुर्बानी का जानवर है उसके बारे में बताया कि यंदुरु फी सवाद, वो काले में देखता है, काले में चलता है और काले बैठता है। मतलब के पैर भी काले थे, आंख के अतराफ भी कालापन था और पेट भी कालापन था, बाकी का पूरा सफेद सफेद था। सुनन तिरमिज़ी में और सुनन नबी दाऊद में डिटेल में आपको ये अहादीस मिल जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जानवरों की कुर्बानी मत दो। वो कौन है? अरबउन ला तजूज़ु फिल अदाही, 4 है जिनकी कुर्बानी आप दे नहीं सकते। नंबर 1 अल औराउ बय्यिनुन औरुहा, के वो आंख में उसका अंधापन इतना आ जाए कि वाज़े तौर पर अंधापन नजर आ रहा हो। वल मरीदतु बय्यिनुन मरदुहा, और वो मरीज जिसकी बीमारी वाज़ेह हो। वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा, और लंगड़ापन वाज़ेह हो। वल कसीरुल लती ला तुनकी, या इतना कमजोर है कि गूदा ही नहीं है, हड्डियों में कुछ गूदा नहीं है, दम ही नहीं जिसको कहा जाता है, कोई फैट ही नहीं है। तो यहाँ बता सुनन नबी दाऊद में है हदीस नंबर 2802 में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ऑथेंटिक कहा, और बाब है कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं। तो इससे आपको दलील मिल जाती है। इसकी रोशनी में उलमाए किराम ने बता दिया कि कोई भी ऐब वाले जो जानवर होते हैं उससे हमको बचना चाहिए। लेकिन अगर कभी क्या होता है कि 2 जानवर आपस में लड़ने की वजह से सींग का कोने का हिस्सा कुछ टूट जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है आंख के करीब में कोई छिलका निकल गया या थोड़ी सी गोश्त निकल गया तो उससे भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखने में थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है लेकिन वाकई कोई लंगड़ापन नहीं है। देखने में सिर्फ जुकाम की तरह खांस रहा हो तो ये भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से रद्द कर दिया जाए। इसीलिए कहते हैं हर चीज वाज़े होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाज़े लंगड़ापन, वाज़े अंधापन, तो ये अल्फाज की वजह से उलमाए किराम ने हमको अच्छे तरीके से वाज़े कर दिया।
ذبح کے آداب اور قربانی، جس وقت پر آپ ذبح کریں تو جانور کو بے رحمی سے کھینچ کر نہ لائیں، جانور کے سامنے جو ہے چھریاں، اسی طرح چاقو تیز کرنے سے بچے، اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اور جس وقت پر آپ ذبح کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کریں کہ جانور کا جو چہرہ ہو، اس کا جو سر ہو، وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں آپ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو، کیونکہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں چھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ رائٹ ہینڈ سے پکڑیں گے تو پھر لیفٹ ہینڈ سے کاٹنا یہ تو آداب کے خلاف ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس طریقے سے، اس کے اندر وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے لٹائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہو، اور بائیں ہاتھ سے جانور کے سر کو ایسے دبائے کہ اس کی گردن کی رگیں واضح طور پر نظر آ جائے، اور سیدھے یعنی دائیں ہاتھ میں چھری، اور آپ کو کیا کیا کاٹنا ہے، ونڈ پائپ، یعنی ایک پائپ ہے جہاں سے جس کو آپ کہتے ہیں سانس کی نالی، اور دوسرا ہے کھانے کی جس کو آپ کہتے ہیں غذا کی نالی، فوڈ پائپ یا ہیسوفیگس، یعنی کہ غذا کی نالی اور ہوا کی نالی، اور اس کے بعد ہوتے ہیں ودجین یعنی دو شہرگیں، یعنی ایک جو شہرگ جو دل سے ہوتے ہوئے جب یہ آپ کے نرخرے کے پاس آتی ہے، تو یہاں تو ایک آپ کو موٹی رگ نظر آ رہی ہے شہرگ، جس کو آپ کہتے ہیں حبل الورید، ٹھیک ہے، تو وتین اور حبل الورید ایک ہی رگ کے الگ الگ جگہوں کے نام ہیں، جب وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے تو اس کا نام الگ ہے، پھر عرب کے لوگ ہر چیز کے لیے باریک باریک لفظ استعمال کرتے تھے، پھر دوسری جگہ پر وہی رگ آگے بڑھتے ہوئے اس کی جگہ بدلتی ہے، تو اس ایریے میں جب وہ رگ پائی جاتی ہے تو اس کا نام حبل ورید ہے، تو جگہ بدلنے سے ایک ہی رگ کے جگہ بدلنے سے بھی نام بدل جاتے ہیں، تو وتین اور حبل الورید۔ پھر اس کے بعد یہاں سے نرخرے کے پاس سے پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، یہاں سے دو رگیں جو جا کر اس کے دماغ سے اور دل کا گہرا رب بن جاتا ہے ان رگوں سے، تو یہاں پر اور یہاں پر یعنی کہ یمین اور شمال میں، سیدھے اور داہنے جس کو ہم کہتے ہیں دائیں اور بائیں جانب میں جو باریک سی رگیں جاتی ہیں وہی شہرک سے سپلٹ ہو کر، تو اس کو کہتے ہیں ودجین۔ تو آپ کو 4 چیزیں کاٹنی ہے، اور آپ کاٹ کر پوری طریقے سے اس کا سر جدا نہیں کرتے، بلکہ تھوڑا سا ذبح کرنے کے بعد چاروں کٹ جانے کا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی باقی ماندہ خون ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو آپ کہتے ہیں آداب ذبح۔ اور کیا دعا پڑھنی چاہیے ذبح کرنے سے پہلے؟ بسم اللہ، یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں، اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ سب مستحب ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی دعا۔ واجب دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا تو یہ قربانی میتا کے حکم میں چلا جائے گی، یعنی کہ حرام ہو جائے گی، کھا ہی نہیں سکتے آپ۔ مستحب اگر چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کے دلائل ہیں، کہاں پر یہ پائے جاتی ہے۔ بک اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ کہنا بھی بھول گیا، ایک آدمی بسم اللہ کہنا بھی بھول گیا، جان بوجھ کر تو بسم اللہ چھوڑ دیا، مسلمان بھی کیوں نہ ہو، تو جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے انجانے میں بسم اللہ اگر چھوڑ دیا تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کتاب الاطعمہ بڑے ڈیٹیل میں اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو انہوں نے زیادہ قوی بتایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں جب یہ کہا گیا کہ تم نہ کھاؤ، تم مت کھاؤ، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 121 میں ہے کہ تم مت کھاؤ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، یعنی یہاں پر یہ پتا چل رہا ہے کہ بسم اللہ اگر کہہ کر ایک آدمی نے جو ہے بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا تو وہ گوشت کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، مت کھاؤ مطلب حرام ہے،
یعنی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، جس پر بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا. لیکن اس کے اندر ابھی کلیئر نہیں ہے کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں، رائٹ. اس کے اندر یہ ہے کہ نام اگر نہیں لیا گیا تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے. اسی لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں نام چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ کہنا بھول گیا تو ہم نہیں کھائیں گے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام چاہے وہ عرب اور عجم کے ہوں، سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی داد دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں آخر میں وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ آیا. تو فسق، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے. انجانے میں چھوڑنے کو فاسق نہیں کہا جاتا، کیونکہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے جس کی اس کی سکت نہ ہو. اللہ بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے جس کی اس کی طاقت کے اندر ہو. تو جب آدمی عاجز ہو جاتا ہے، یعنی بھول جانا عاجزی میں آتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں آپ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس سے بھی دلیل لی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے جو چیز چوک سے ہو جائے، جو چیز بھول سے ہو جائے، جو چیز مجبوری سے ہو جائے. سنن ابن ماجہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد کی بنیاد پر اس کو آتھینٹک کہا ہے. تو اس سے دلیل دی ہے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کتاب العتیمہ، جو کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے، اس میں ڈیٹیل میں انہوں نے تفصیل سے سارے اقوال جمع کی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال انجانے میں اگر کسی نے بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا ہو تو معاف ہو جائے گا، آپ کھا سکتے ہیں ایسے جانور کو. تو جانور کو جو کاٹنے کا جو طریقے سے شریعت بتاتی ہے اس طریقے سے کاٹنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اندر کا جو پورا خون ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ خون کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے. یہ وہی ایسڈ ہے جو پیشاب میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے جسم کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ بہت ہی تیزاب کی طرح کام کرتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ پورا یورک ایسڈ نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اندر اگر خون رہ جائے گا تو گوشت سڑنے میں بھی جلدی کرے گا. لیکن جس کا یہ پوری طرح سے خون پاک ہو جاتا ہے تو وہ گوشت بھی بہت ہی تازہ ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے ہیلدی فوڈ کے جو شائقین یہاں تک کہ غیر مسلم ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ حلال ذبیحہ کھائیں، کیونکہ اس کے اندر زیادہ کوئی مد بو بھی نہیں آتی ہے اور بہت ہی صفائی والا آپ کو لگتا ہے. لیکن یہاں پر پھر بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کا جو طریقہ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے سیکریفیشل اینیمل میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کاٹتے ہیں تو بکرا جو تڑپتا ہے، تو دراصل تڑپتا نہیں ہے بلکہ پسیج نہ کہتے ہیں، یعنی خون جو نکل رہا ہے، نکلنے کی وجہ سے اس کے اندر جو تھوڑی بہت جان نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ حرکت کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ خون نکلنے میں مدد ملتی ہے. تو خون جب نکلتا ہے تو پسیجتا ہے، یعنی پوری باڈی جو اس کی ہلتی ہے، کیونکہ یہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ای سی جی اور ای ای جی مشینوں کے ذریعے سے دونوں بھی جانوروں کو رکھ کر دیکھا گیا، آبزرو کیا گیا اسلامی طریقے سے جو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ جو ویسٹرن طریقے سے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹن، یا اسی طریقے سے بے ہوش یا غنودگی یا شوق دے کر جانور کو شوق دیتا ہے، جب وہ غنودگی میں ہوتا ہے تو اس کے بعد کاٹا جاتا ہے. تو جو اس کو کہتے ہیں جو اسٹنٹ کر کے، اسی طریقے سے الیکٹرک شاک کے ذریعے سے جو ویسٹرنائز طریقہ ہے، یہ دونوں بھی طریقے کو آبزرو کیا گیا ای سی جی اور ای جی بڑے بڑے مشینیں لگا کر. تو دیکھا کہ اسلامی طریقے سے جو جانور ذبح کیا گیا ہے اس کا اتنا کم اس کا درد اتنا کم تھا کہ مشینوں نے کیچ ہی نہیں کیا. کیونکہ جیسے آپ شہرک کو کاٹتے ہیں تو دل سے دماغ کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. وہ کنیکشن ختم ہونے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اتنی کم اور اتنی مائلڈ، اتنی کمزور ہے کہ اس کا احساس یعنی کہ ای جی اور ای سی جی مشینوں میں کیش تک نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن طریقہ ہے اس میں بہت سیویئر پین ریکارڈ کیا گیا ہے. تو دیکھا الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ رحمت للعالمین نے جو بیان کیے وہ رحمان کی طرف سے ہے. تو رحمان کی طرف سے تعلیمات ہے، رحمت للعالمین نے اس کو پوری دنیا میں پیش کیا، اور پوری خیر امت پوری دنیا کے اندر ان تعلیمات کے اچھائی کو بتانا ہماری ذمہ داری. قربانی سے متعلق بعض اہم سوالات. پہلا سوال یہ ہے کہ جانور
ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا گھر میں جتنے لوگ کما رہے ہیں سب کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ایک قربانی کا یہ عمل، یہ حکم مستحب ہے. چلیے مستحب عمل بھی کیا ہر ایک پر کرنا ہے یا ایک کر لے تو کافی ہے؟ تو ایک کر لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہے. لیکن یہ بھی ایک مشہور مسکنسپشن ہے یا ایک مشہور جو ہے گفتگو ہے کہ ایک طرف اس بات کے قائل ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحب استطاعت ہو سب پر قربانی لاگو ہو جاتی ہے، کیونکہ جو حضرات واجب کہتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ واجب کے ساتھ ساتھ ہر اس فرد پر قربانی کرنا واجب ہے جس کے پاس بھی استطاعت ہو. جیسا کہ میں نے کہا، آپ کو جب بھی اختلافی مسئلہ آئے تو اس کا سبب جاننے کی کوشش کیجیے کہ بھئی دلائل کس کے پاس ہے. اس طریقے سے آپ ایک فیصلہ لے سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم یہ اجتہادی مسئلوں میں آپ اگر ایک فیصلے تک پہنچتے ہیں تو پھر سامنے والے کا برا بھلا کہنا آپ کا حق نہیں ہے. آپ کو صرف اپنی بات پیش کرنے کا حق ہے. جیسے ہمارے استاد ہم کو پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اپنی رائے تم پر تھوپتا نہیں ہوں، لیکن تم بھی تحقیق کرو. تو میں تحقیق کی دعوت دیتا ہوں. تو آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بنیاد پر میں عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ مجھے اپنی تحقیق پیش کرو، تحقیق کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. ایسے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن سامنے دوسرے کو یا فقہا کو، بڑے بڑے علماء کرام کو بے ادبی کے ساتھ پیش آنا، یہ علماء کرام نے ہم کو نہیں سکھایا. تو آپ صرف اپنے دلائل دینے کا آپ حق رکھتے ہیں تو آپ دلائل دیجئے. تو ایک گھر پر چاہے 100 افراد بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہانڈی ایک ہو، سربراہ ایک ہو، ایک کی ذمہ داری میں پورے بچے، 4 بچے بھی کما رہے ہیں لیکن سب ماں باپ کی نگرانی میں ہی اگر ہو، سب کی ہنڈی اگر ایک ہی ہو، چولہا اگر ایک ہی ہو، ایک ہی کی سربراہی میں پورے اگر ہو، تو ایسے گھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایک ہی قربانی ہے. تو ہر گھر پر ایک قربانی ہے، ہر فرد یا ہر صاحب استطاعت پر ایک قربانی ایسا نہیں ہے. اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کا کیا حال تھا؟ کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ، کہ آدمی اپنے وعن اہل بیت، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دیا کرتا تھا. فیاکلون ویطعمون، کھاتے تھے اور کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ کمپٹیشن میں آ گئے، غرور و فخر کا انہوں نے مسئلہ بنا لیا قربانیوں کو. فصارت کا ماتارا، پھر دیکھیں آج ہر کوئی کاٹ رہا ہے اللہ کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آگے اور ایک حدیث بھی ہے جس کے اندر بالکل واضح طور پر اور بھی واضح، اس سے بھی واضح حدیث ہم کو آگے مل جاتی ہے. تو بہت سارے جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کا اس حدیث کے اندر بھی یہ ہے کہ بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلی، کہ ایک قربانی کا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے. یہی فتویٰ اللجنہ الدائمہ جو سعودی عرب کی افتاء کمیٹی ہے اس میں بھی یہی فتویٰ دیا گیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی اسی کو راجح قرار دیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے الشرح الممتع میں بھی کہا کہ ایک قربانی کافی ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں بھی کہا کہ ایک قربانی کافی ہے. اور اسی طرح شیخ عبد الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی میں بھی کہا اسی حدیث کی بنیاد پر. اور حدیث کا نمبر یاد رکھ لیجیے 1505، یعنی 1505. تو اس حدیث کی روشنی میں ایک بات کہا جا رہا ہے ایک قربانی اگر دیں گے تو کافی ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں 4 بکرے ہوتے ہیں تو ابا کی طرف سے، امی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے. لیکن اگر آپ اسمارٹ متقی بن جائیں گے تو ایک بکرا ذبح کرے اور کہے اللہ میرے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے، تو اگر آپ 4 بکروں پر بھی اسی طرح کریں گے تو ہر ایک کو 4 ثواب ملے. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ ابا کی طرف سے، یہ امی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، تو ہر ایک کو صرف ایک ہی ملا. تو اس حدیث پر عمل کرنے اور اس فتووں پر عمل کرنے سے آپ کو 4 بکروں پر 4 ثواب مل سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے دوسرے دلائل پر اطمینان ہے تو اٹ از اپ ٹو یو، تو آپ اپنے دلائل کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، اس کے آپ ذمہ دار ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں اس کے دلائل اگر ہم کو مل جاتے ہیں تو ہم وہ دلیل بیان کرنے کی ہم کو ذمہ داری ہوتی ہے، تحقیق پیش کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کسی کو منوانا اس کی اجازت نہیں ہوتی.
دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بکرے اور گائے اور اونٹ میں کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے میں 3 حصے ہوتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، جبکہ بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک بکرے میں ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گائے میں 7 لوگوں یا خاندانوں کی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی ایک گائے میں 7 حصے، اور اونٹ اور اونٹنی میں بھی 7 حصے وہ لے سکتے ہیں۔ تو ایک حصہ بھی اگر آپ لے لیں تو قربانی ادا ہو جائے گی آپ کے اور آپ کے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا قربانی کرنے والا ہی یکم ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک بال یا ناخن نہ کاٹے، یعنی قربانی کے بعد ہی کاٹ سکتا ہے، یا یہ عمل پورے خاندان والوں پر اور دیگر افراد پر بھی لاگو ہو گئے؟ ایک آدمی پیسہ لگایا تو اس پر یہ ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے میرے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے، یعنی بیوی بچے، تو سارے بیوی بچے سب کو بال نہیں کاٹنا، خون اور ناخن نہیں کاٹنا، بال اور ناخن نہیں کاٹنا، یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف باپ اگر انویسٹ کر رہا ہے، یا بیوی پر بھی ہے، یعنی شوہر اگر کاٹ رہا ہے، پیسے اپنے لگا رہا ہے، تو کیا ذمہ داری یہ ہے کہ ناخن کاٹنے سے رکا رہے، بال کاٹنے سے رکا رہے؟ تو یہ ذمہ داری صرف وہ شوہر پر بنتی ہے، بیوی اور بچوں پر بھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر جو مین انویسٹر ہوتا ہے، جس کا اصل پیسہ لگا ہوا ہے، اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیہ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، یعنی کہ اس میں اندر بتایا جا رہا ہے یرید ان یضحی، جو قربانی دینا چاہتا ہے، جو قربانی جس کی طرف سے دے رہا ہے، ایسا الفاظ نہیں، جو قربانی دے رہا ہو۔ اس سے پتا چلا کہ ذمہ داری صرف اس پر ہے کہ وہ اپنے جو قربانی کا ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے رکا رہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ واضح ہو گیا۔ اور ایک مسئلہ قربانی سے متعلق کہ کیا خردا لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس پر فرض تو نہیں ہے کہ خردا لے کر قربانی کرے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ قرضہ جس سے لے رہا ہے وہ بھی آسانی سے دے سکتا ہے، اس کے پاس کہیں سے اماؤنٹ آ بھی سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو جائز تو ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں اس پر ابھارا نہیں جائے گا، کیونکہ قرضے سے متعلق احادیث بڑے شدید ہے کہ ایک آدمی قرضہ رکھ کر مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم میں سے کوئی پڑھا لے، یعنی کہ وہاں کا جو انفلوئنس رکھنے والا، وہاں کا جو ذمہ دار ہے وہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ یعنی اس سے ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ قرضہ لینا کتنا شدید عمل ہے، یہاں تک کہ اس کے اعمال بھی روک دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرضہ لینے پر ابھارا نہیں جائے گا، لیکن اگر کسی نے قرضہ لیا اور اس کو کہیں سے اماؤنٹ آنا ہے، وہ دے کر آسانی سے قربانی جیسا عمل کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو الحمدللہ اگر ایسی کوئی گنجائش ہے اس کے پاس تو جائز ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ قربانی کے وقت کا آغاز اور اختتام کب ہوگا؟ تو اس بارے میں تفصیلی طور پر تو بات ہو چکی ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد، کچھ لوگ عید کی نماز سے پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں اس ملک میں ہوں، آپ اپنے ملک میں جو قربانی دے لو، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی ابھی عید جو ہو سکتا ہے ایک دن کے بعد ہے، بعض ملکوں میں رؤیت ہلال کی وجہ سے آگے پیچھے ایام ہو جاتے ہیں، تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے قربانی کا ٹائم وہ آ چکا ہے، جو آدمی جس کا اصل پیسہ لگا ہوا ہے کیا اس نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھ لی ہے، تو یہ سب چیزیں غور کرنا پڑے گا۔ تو وکیل یعنی جس کی دیا جا رہا ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کو وکیل کہتے ہیں، تو اصل جو مالک ہے، اصل جو ذمہ دار ہے، اصل جو پیسہ لگا رہا ہے، جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، تو اس آدمی کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا، اور 13ویں ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے تک آپ کے لیے اجازت ہے۔ چھٹواں سوال، اگر کسی جانور کا تھوڑا سا کان، جیسا بعض اوقات ہوتا سوراخ ڈال دیتے ہیں وہ لوگ، یا کچھ وہ لوگ جو ہے اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، یا اسی طرح سینگ کے اوپر کوئی باریک سی کور جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا یہ عیب والا جانور ہے؟ کیا یہ مردود ہو جائے گا؟ تو نہیں، اتنا عیب قابل معاف ہے، واضح ہونا چاہیے، عیب واضح ہونا چاہیے، جس کو آپ کہتے ہیں واضح اندھا پن، واضح بیماری، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بینٌ کہا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم، اس میں بھی بہت غلو پایا جاتا ہے،
ہر چیز کے تین تین حصے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر دل ہے تو اس کے تین حصے کرے ہیں، تلی ہے، کلیجی ہے، تین تین حصے کرتے کہتے ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے تحفہ، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. یہ کوئی لازم نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہاں پر جو کلو کا ورڈ ہے اور اسی طرح اطعموا کا ورڈ ہے، یہ مستحب کے لیے ہے، استحباب پر محمول کیا جائے گا، یہ واجب کے معنی میں نہیں آتا ہے. تو اگر آپ پورا بھی کھا لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن یہ اچھا موقع ہے کہ آپ رشتے جوڑیں، کیونکہ رشتے جوڑنے کا ثواب مل جائے گا. کھائیں گے، کھانے کی سنت پوری ہو جائے گی. غریبوں کو دیں گے تو صدقے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس وجہ سے ان ثوابوں کو ہرگز نہ چھوڑے، ابھارا ضرور جائے گا. اور مزید سوالات. ہاں، مرحوم کی طرف سے قربانی، ان دنوں میں مرحوم کی طرف سے قربانی، اس بارے میں بھی کافی سوالات آتے ہیں. تو یاد رکھیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے پورے ذخیرے کو پڑھا ہے قرآن اور صحیح احادیث میں، تو میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ قربانی مرحوم کی طرف سے الگ سے قربانی دینے کی کوئی دلیل ملتی ہے. ہاں، اتنی دلیل ملتی ہے کہ زندہ کے ساتھ مرحوم کا نام ایڈ، مرحوم یعنی کہ میت کا نام ایڈ کر لیا گیا ہو تو یہ جائز ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں اللہ میرے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے، تو اس کے اندر آپ، اگر آپ کے ماں باپ مرحوم ہیں تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، آپ کے بیوی بچے اور ساتھ میں آپ کے امی ابا کا نام خود بخود انکلوڈ آپ کر سکتے ہیں. ویسے ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں ماں باپ کو تو ویسے جا ہی رہا ہے، پھر بھی آپ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایڈ کر دینا، میت کا نام ایڈ کر دینا. اس کی دلیل ملتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہ میری طرف سے اور میرے امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں دی، تو اس میں سے کچھ ایسے تھے جو امت میں جو گزر چکے تھے، جن کا انتقال ہو چکا تھا، جو ابھی کچھ آئے ہی نہیں، غائب ہے. اور اسی طریقے سے اے اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے بعد ازواج یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس کا مطلب اس سے دلیل لی ہے کہ میت کو زندہ کے ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں اور وہ گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے کھایا تھا. تو اس وجہ سے الگ سے مرحوم یا میت کے نام پر قربانی دینے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. قربانی کی عبادت ہے. البتہ صدقہ دے سکتا لڑکا لڑکی اپنے ماں باپ کی طرف سے خیرات کرنا چاہے تو کر سکتے. اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. اس کی دلیل ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں ڈیٹیل میں انہوں نے دلیلیں دی، جیسے انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے ابا کا ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، لیکن اگر موقع ملتا تو ضرور وہ کچھ وصیت کرتی، تو کیا اگر میں کچھ صدقہ کروں تو قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے ہمیں دلائل ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ماں باپ کی طرف سے صدقے کے طور پر، اور یہ صدقہ سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا، قربانی کے دنوں میں نہیں. تو صدقے میں اور قربانی میں کنفیوز مت ہو جائیے. جانور کو اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں میت کی طرف سے تو پورا آپ کو دان کر دینا پڑے گا، پھر آپ کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے ایسی نیت صدقے کی نیت سے کر دیا ہے تاکہ، تو آپ کو پورا صدقہ کر دینا پڑے. ہاں، اس کے اندر ایک باریکی آتی ہے کہ بعض ایسے قسم کے صدقے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایک آدمی ایک نیت یہ کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں آدھا بکرا جو اللہ کی راہ میں دوں گا، آدھا بکرا میں کھاؤں گا، تو جیسی نظر ہوگی وہ نظر پوری کرے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن صدقے جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ پورا صدقہ ہے تو پھر آپ کو پورا قربانی کے لیے پورا غریبوں کو دے دینا پڑے گا. البتہ آپ جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے میت کا نام ایڈ کر لیا ہے، وہ آپ کھا بھی سکتے، وہ جائز بھی ہے. لیکن صرف قربانی میت کی طرف سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو قربانی کے مسائل الگ، صدقے کے مسائل دونوں ملا کر کنفیوز نہیں ہو جانا چاہیے. اس کے پھر دلائل ہے اس کتاب کے اندر، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر اور ایک بھی مسئلہ میں بتا دوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مالی صدقہ میت کی طرف سے صرف ماں باپ کے لیے اجازت ملتی ہے کیونکہ دلیل ملتی ہے، ایصال ثواب جس کو آپ کہتے ہیں. اور ایک مسئلہ، لیکن دیگر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ مال کی حد تک یہ صرف ماں باپ نے بلکہ کسی کی طرف سے بھی اگر آپ خیرات کریں تو جائز ہے. مالی عبادتیں چاہے وہ شوہر بیوی کی طرف سے
और इसी तरीके से बेटा की तरफ से भी या दोस्त की तरफ से भी आप खैरात कर सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अलबत्ता आप दुआ कर सकते हैं, हज बदल कर सकते हैं, उम्रा बदल कर सकते हैं, इसी तरह से कुर्बानी भी कर सकते हैं, फतवा है। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ज़्यादा सख्ती बरती, उन्होंने कहा इसकी कोई दलील नहीं है, सिर्फ माँ बाप की तरफ से ही बच्चा और बच्ची को इजाज़त है कि वो खैरात कर सकते हैं, बाकी की दलील नहीं है। तो ये भी आपको इल्म रहना चाहिए कि उलमा के दरमियान क्या क्या मसाइल पाए जाते हैं, उन मसाइल की तफसीलात भी आपके पास होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी देना ये भी बहुत मशहूर रुझान है। दरअसल उसकी एक हदीस ये है कि हनश कहते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अन्नहु काना युज़ही बिकबशैन, कि आप दो कुर्बानियाँ, दो जानवर की कुर्बानी दिया करते थे। अहदुहुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जानवर की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वल आखर अन नफ्सी, और दूसरी अपनी तरफ से। फ़क़ील लहू, जब उनसे पूछा गया ये क्या है, कहा अमरानी बिही यानी अन्नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा करने के लिए हुक्म दिया, फला अदऊहु अबदा, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तब इसके अंदर दरअसल ये रिवायत की बुनियाद पर पूरे आप देखते हैं बर्र सगीर में रुझान आम है कि हमेशा लोग 2 बकरे 3 बकरे लाते हैं, एक बकरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़बाह करके गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आमाल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हुए, अल्लाह ने आपको आपके अगले और पिछले सारे चूक माफ़ कर दिए, तो फिर आपको उनकी तरफ से अमल नहीं करना चाहिए, पहले आपको अपने तरफ से अमल कर ले, अपने लिए अमल करना चाहिए। हाँ, आप दरूद भेज सकते हैं, रात दिन दरूद और सलामती, रात दिन दरूद और सलामती, और ख़ासतौर से ऑथेंटिक दरूद, मनगढ़ंत दरूद नहीं, दरूद इब्राहिमी, और जब भी नाम आए अल्लाह के नबी का तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम इतना तो पढ़ना चाहिए। तो ये जो हदीस है सुनन तिरमिज़ी की कि अली रज़ी अल्लाह तआला ज़बा करते थे ना, फिर तो उसका जवाब ये है कि ये हदीस ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इसकी सनद में शरीक हाफिज़े के कमज़ोर हैं, अबुल हसना मजहूल है, और हनश के बारे में भी सख्त इख्तलाफ पाया जाता है। तो ज़ईफ़ तिरमिज़ी में शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने, शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुर रहमतुल्लाह अलैह ने, और नेत किसी भी और दूसरे सहाबी से ऐसा अमल करना साबित नहीं है, वो सब ज़ईफ़ रिवायात पर मबनी है। तो लिहाजा किसी भी बिदअत के इर्तिकाब करने से बचे, ज़ईफ़ हदीसों की बुनियाद पर बड़े बड़े अमाल ना करें। नुक्ता नंबर उसके बाद है एक और एक सवाल, 10वां सवाल, कुर्बानी कहाँ दी जाए। तो जहाँ आप रहते हैं पहले कोशिश करें कि वहाँ कुर्बानी दें, लेकिन बाद ममालिक में कुर्बानी करने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आदमी 50-50 100-100 किलोमीटर दूर जाए, फिर भी इजाज़त नहीं मिलती। तो ऐसे वक्त पर वो अपने मुल्क में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में बाद रहने वाले हिंदुस्तान भेज देते हैं, तो वहाँ पर भी आप कुर्बानी करवा सकते हैं। सारी ज़मीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, लेकिन अफजल उलमा कराम ने हमेशा अहमियत दी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ खाएं और गरीबों को भी खिलाएं, और इसी तरीके से इस शिआर को जिंदा करें। कौन से जानवर अफजल हैं? शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा गनम यानी बकरा अफजल है। शेख इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादातर सुन्नत बकरा ज़बा करने की मिलती, लिहाजा बकरा ज़बा करना, यानी कि ऊँट और गाय देखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन अफजल वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और बारीक मसाइल में से भी है कि बाद लोग कहते हैं 12वां मसला, क्या कपूरा खा सकते हैं या नहीं कहते, जैसे हज़ार खाना यानी जहाँ पर गोबर और इसी तरीके से पेशाब गुजरने के जो ऑर्गन्स होते हैं, तो क्या ये पेशाब की थैली या बोटी वगैरह सब खाना जायज़ है या नहीं जायज़। सबसे पहले तो है कि जितने हदीसें इस बारे में बताई जाती है सब ज़ईफ़ है, कि जो रोकती है हमें कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो लिहाजा जानवर का गोश्त आप खाते हैं, हड्डियों का सूप पीते हैं, इस तरीके से आपका पूरा और इसी तरीके से हज़ार खाना, ये बोटी, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई इसके अंदर कबाहत की बात भी नहीं। इल्ला है कि डॉक्टर ने अगर मना कर दिया कोई ऐसी चीज़ जानवर की खाने से आपको सेहत को नुकसान हो सकती है, तो जानवर के वो हिस्से आप खाने से रुक सकते हैं, लेकिन आप उसको हराम नहीं कह सकते। आप इतना ही कहेंगे कि भाई इससे बचा जाए तिब्बी एतबार से, ऐसा बहुत कुछ ना बोल सकते। लेकिन याद रहे जब हम हलाल कहते हैं तो सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, बात का दवाई में भी बहुत चीज़ें मिलाई जाती है, उसके ज़रिए से भी हकीम हजरात जो है कुछ ना नुस्खा निकालते हैं, तो दवा के तौर पर भी काम आ सकती है। हलाल का मतलब होता है इस्तेमाल, इस्तेमाल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें काम आ सकती हैं।
تو इसीलिए अब जैसे मैं अगर कहूँ कि सिंग हलाल है, तो जरूरी नहीं है कि सिंग खाओ में उसके बटन बनाए जा सकते हैं। हलाल का मतलब इस्तेमाल के लिए हलाल, खाने के लिए हलाल, इस्तेमाल के लिए हलाल। इसी तरह अगर ये कहे कि जानवर के खुर है, तो अगर उसके जरिए से कोई बटन बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हड्डी के बनाए जाते हैं, मीदालियाँ बनाई जाती है, कई जगहों पर जो है उसके चेन बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हड्डियों से बनाई जा सकती है। 13वां मसला है कि बाद लोग जानवर का चमड़ा कस्साब को उजरत के तौर पे देते हैं। एक मरतबा जानवर कट गया तो गोश्त आप खा सकते हैं, चमड़ा आप यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन उसको बेचकर उसका पैसा नहीं बना सकते आप। या किसी की मेहनत, कस्साब से मेहनत ले रहे हैं, उसको पैसा, चमड़ा ले लो बस यही तुम्हारी उजरत है, ये जायज नहीं। क्योंकि अल्लाह की राह में जब आपने कुर्बानी दे दी तो अब अपने अपने नफ्स के लिए, अब उसके जान के लिए पैसा बनाकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी खराबी और बड़े गुनाह वाली बात है कि अल्लाह के माल में बिला दलील आप अपने आप को तसर्रुफ करने का मालिक समझे, ऐसा करना जायज नहीं है। अच्छा, मसला नंबर 14, अगर किसी ने, अगर जिल्हिज्जा दाखिल हो गया, बाद में उसको पता नहीं चला, उसके बाद से तो वो काट सकता है, लेकिन जब हदीस वारिद है तो उसका एहतराम और एहतमाम करना चाहिए। अपने बालों को यकुम जिल्हिज्जा से लेकर बकरा काट लेना चाहिए, 10 दिन तक उसको रुके रहना चाहिए। हाँ, तब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने जानवर, जो आदमी जानवर दबा करना चाह रहा है, कुर्बानी देना चाह रहा है, लेकिन वो आदमी अगर बाल काटने और या नाखून काटने में अगर उससे कुछ कमजोरी आ जाए, या वो काट ले या नाखून निकाल ले, तो बाद में समझते उसकी कुर्बानी अदा नहीं हुई। तो शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी कुर्बानी देना चाहता है तो वो आदमी अपने सर के बाल और नाखून काटने से बचा रहे। तो कहते हैं कि इतनी मरफू और कवी हदीस नहीं है, बल्कि ये मौकूफ और मरफू होने में इख्तलाफ है। तो लिहाजा इसके अंदर जो सख्ती है, जो शिद्दत है, वो खुद ब खुद फ़िक़ही एतबार से ये कमज़ोर हो जाती है। तो लिहाजा इसमें उतना सख्त हुक्म नहीं लगता है, तो लिहाजा माफ़ हो जाता है। अगर किसी से गलती हुई तो वो अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेगा, इसका कोई अलग से कफ़ारा भी नहीं है, और ये भी नहीं कहा जाएगा कि उसकी कुर्बानी नहीं हुई। हाँ, अगर वो आदमी इन सब चीज़ों से बचा रहेगा तो उसकी नेकियां उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। एक आदमी बाल काटने से, नाखून काटने से रुका रहा, यहाँ तक कि कुर्बानी उसने दे दी, तो जाहिर बात है कई अमाल उसने जमा कर दिए, तो जाहिर बात है इस आदमी को जो नेकियां मिली उस आदमी को नहीं मिली जिसने इन सब चीज़ों का एहतमाम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसका कफ़ारा है अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक मसला यह है कि आया कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम बरादरान वतन को दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता? बिल्कुल आप दे सकते हैं। जो भी ऐसे आम जनता जिसको कहते हैं, और जिसको आप कहते हैं पीसफुल सिटीजन, ऐसे सारे गैर मुस्लिम को आप गोश्त भी दे सकते हैं। सूरे मुम्तहिना सूरा नंबर 60 के आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रू व तुक़सितू इलैहिम, कि अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता कि तुम बिर्र सिला का मामला करो। ये हमें, और इसी तरह हिंदुस्तान में आजकल गाय ज़बाह करने से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ होती है। तो ऐसे वक्त पर उलमाए किराम ने और हुकामा ने ये फैसला लिया है कि आप गाय नर और मादा, यानी कि आप गाय ज़बाह नहीं करेंगे, उसके बजाय बकरा है, बकरी है, मेंढा है, मेंढी है, ऊँट है, ऊँटनी है, तो आप ये ज़बाह कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि हम गाय ज़बाह करेंगे तो ही हमारा ईमान मजबूत होगा, ऐसी बात नहीं है। हम जिसको आप कहते हैं पीस लविंग पीपल है, अमन पसंद लोग हैं। मुसलमान कौन है? अमन पसंद, जहां भी रहते हैं अमन की बात करते हैं। अगर हमारे गाय ज़बाह करने से गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ होती है तो हम वो तकलीफ, उनकी तकलीफ का ख्याल करते हुए उस अमल को हम छोड़ेंगे, और बकरा और बकरी, मेंढा और मेंढी इसको ज़बाह करके भी हम खुशी से ईद मना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि हम दूसरों का ख्याल करना, फितना दबाना, फसाद ख़त्म करना, टेररिज्म, दहशत गर्दी, इन सबको ख़त्म करने का उल्टा हमें सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इस वजह से फितना और फसाद ख़त्म करना ये वाजिब है, और कुर्बानी ये सुन्नत है। तो हम सुन्नत
کے عمل کے لیے کوئی فرض اور واجب کو پامال نہیں کر سکتے تو دہشت گردی اور اسی طرح فساد یہ سب چیزوں کو ختم کرنا یہ فرض ہے، تو فرض پر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور لایا، گھر لانے کے بعد وہ مر گیا، تو کیا اس کو پھر سے جانور لے کر قربانی کرنا پڑے گا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں استطاعت ہے تو پھر سے وہ دے لے۔ اور اس ضمن میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر جانور کے مرنے میں قربانی کرنے والا ذمہ دار ہو، جیسے اس کا خیال صحیح طریقے سے نہیں رکھا کہ بکرا کہیں گر گیا یا گلے میں رسی پھنسا کر یا پھر بھوک یا پھر ایسا کچھ کھلا دیا جس کی وجہ سے مر گیا، اگر ان جیسی وجوہات سے جانور مر جاتا، الغرض اس کے مرنے میں قربانی کرنے والے آدمی کی لاپرواہی کا دخل، تو اس کو چاہیے کہ پھر سے قربانی کا جانور خریدتے ہوئے قربانی کا اہتمام کرے۔ اگر جانور کے مرنے میں وہ آدمی ذمہ دار نہ ہو بلکہ کسی اور حادثے کے سبب وہ مر جاتا ہو تو اس پر مزید جانور کی خریدی کی ذمہ داری، قربانی کرنا ضروری نہیں لیکن بلکہ معاف ہے۔ اگر پیسے اگر ہے تو علماء اور بھی یہ کرائے ہے کہ اگر استطاعت ہے تو پھر سے قربانی وہ دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ کیا وکیل بن کر کسی اور کی طرف سے کیا قربانی کا جانور کیا وہ ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، بلکہ اس وقت پر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر، اللہم تقبل من فلاں، فلاں اس آدمی کا نام بھی لے سکتے ہیں یا آپ دل میں نیت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات گائے کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور بیچارہ چٹی پر جو سب کے نام پڑتا ہے، نام نام نام، جب تک گائے بھاگ جاتی ہے اس کو پیر مار کے، تو اتنی بھی سختی نہیں ہے، اتنی بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کریں بسم اللہ واجب ہے، اس کے بعد جو بھی دعائیں ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ساری دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا پڑھ کے آپ دل میں نیت بھی کر لے تو کافی ہے، یا ذبح کرنے جانے سے پہلے آپ 7 نام پڑھ لیتے اور نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تو قبول فرما لے، دل میں آپ نیت کر لیتے تو کافی، زبان سے کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے؟ خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے، تاہم ایسی خاتون ذبح کرے جو طاقتور اور ہمت والی ہو۔ آدھا سارا ذبح کرے، اس کا ڈر کے بھاگ جائے خون دیکھ کر تو جانور تڑپتا چھوڑ کر جانا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح وہ مرد بھی جو کمزور خیال کے ہوں، جن خون دیکھتے ہی بعد مرد بے ہوش ہو جاتے ہوں، تو ایسا پہ عادت ڈالنی چاہیے۔ عادت ڈالتے 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 ہمت آ جاتی ہے، تو اس کے کئی فوائد ہیں قربانی دینے کے، اس میں سے ایک ہے کہ آدمی کے اندر ایک ہمت بھی پیدا ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو فیس کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کمزور ہے یا ہمت والی نہیں ہے تو پھر خرید نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 19، کیا مکہ اور مدینہ میں اپنی قربانی دی جا سکتی ہے؟ وکیل اسی طریقے سے کباب دوسری شکلوں میں گوشت محفوظ کیا سکتا ہے؟ قربانی آپ جہاں پر ہو وہاں پر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے گوشت کا اگر آپ کو کباب بنا کر رکھنا پڑے تو یہ بھی جائز ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، جب غریب تھے تو آپ چاہتے تھے کہ سب کو گوشت ملے، لہذا کہتے تھے کہ آپ جیسے ہی جانور ذبح کریں سب کو تقسیم کر دو، لیکن جب حالات اچھے ہو گئے تو آپ نے گوشت رکھنے کی بھی آپ نے اجازت دی، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت رکھا بھی کرتے تھے، بعد میں اس کی اجازت مل گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ پہلے کا معاملہ ہے جب روکا گیا تھا، بعد میں اجازت مل گئی تو آپ گوشت اٹھا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا مال بچانے کے لیے گوشت یا چمڑا یا اس کی کوئی چیز بیچ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا گوشت بیچ کر تھوڑے پیسے بنا رہے ہیں تو ایسا جائز نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے دے دیا تو اس میں کسی بھی شکل میں رجوع کی اجازت نہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے الحمدللہ قربانی سے متعلق۔ انشاءاللہ اس سے پہلے لاسٹ ویک میں نے انگلش میں تفصیل سے بتائے تھے، جن کو اگر اردو مسئلہ ہو سمجھنے میں تو وہ انگلش میں میرا ایپیسوڈ جو لاسٹ ٹیوزڈے میں جو میں نے دیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اردو میں جاننا چاہتے ہیں قربانی کے مسائل تو آپ یہ میرا ایپیسوڈ پھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا، سیو رہے گا فیس بک پر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں یا انگلش میں یا رومن میں تو پھر آپ انشاءاللہ www.abmqurannote.com، یا اگر اور تفصیل سے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آپ تو www.askislampedia.com کے سرچ انجن میں آپ تفصیلی طور پہ اور بھی ڈیٹیل میں جا کر مسائل معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں
फिर इजाज़त चाहता हूँ, दीजिए फिर इजाज़त अरशद बशीर मदनी को। मैं इस दुआ के साथ इस सेशन का अख्ताम का ऐलान करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशन लिए गए। पहला सेशन बच्चों का प्रेजेंटेशन था और दूसरा सेशन था कुर्बानी के मसाइल। क्योंकि दोनों सेशन इतने तवील हो गए कि मैं तफसीरुल कुरान और शरहुल हदीस का सेशन आज ले नहीं सका। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर से मैं ज़रूर लूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम अस्मा, अल्लाह के जो नाम है 7 क़ायदे, और इसी तरह अल्लाह के जो सिफात है उसके अंदर 4 क़ायदे हैं जिसका ख्याल रखना है, वरना भटके हुए फ़िरक़े बहुत है जिन्होंने भटका दिया उम्मत को अस्मा सिफात के मसले में। और इसी तरह शरहुल हदीस में बुनियल इस्लाम अला खम्सिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम के 5 अरकान इस्लाम की बुनियाद रखी गई है 5 अरकान पर। तो उसके मैंने 100 सबक जमा किए हैं, मेरी अपनी किताब जो आने वाली है इंशाअल्लाह। तो उसमें से कुछ बताने वाला था, लेकिन इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मैं तफसीली तौर पे तफसीरुल कुरान अज़ीम और शरहुल हदीस के सेशन में ज़रूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज चूँकि अभी कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले और बेचने वाले भी बहुत सारे मसाइल पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले इस पर तवज्जो दूँ इंशाअल्लाह। इस तरह बच्चे भी काफ़ी, आज 5 बच्चों तकरीबन 4 बच्चों ने तिलावत की, तो उसमें भी हमारा काफ़ी वक्त तकरीबन 20 से 25 मिनट उसमें चले गए। इंशाअल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म बांटा जाए इस सेशंस के ज़रिए से। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए और कुरान और सही हदीस के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के फ़हम के मुताबिक चलने और उसको नाफिज करने के अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।